السلام علیکم معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 20۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ مجھے سورج کی کرنوں نے جگایا۔ میں اٹھ بیٹھا اور سب سے پہلے یہ جائزہ لیا کہ رات کو میں نے جو کچا گوشت کھایا تھا اس کا کیا بنا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ گوشت ہضم نہ ہوا ہوتا تو میرے معدے میں درد اٹھتا یا کوئی اور علامت ظاہر ہوتی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے باقی آدھا پرندہ جھولے سے نکالا، چاقو بھی نکالا اور کل کی طرح قیمے جیسی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کر منہ میں ڈالتا، چباتا اور نگلتا گیا۔ انسان اپنے آپ کو جیسا فریب بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا یا اپنے آپ کو قائل کیا کہ یہ تو بڑا ہی مزیدار گوشت ہے اور میں کبھی انسانوں میں یا گھر پہنچ گیا تو وہاں بھی کچا گوشت ہی کھایا کروں گا۔ اس سوچنے یا اس خود فریبی نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ میرے معدے نے سارا کے سارا گوشت بخوشی قبول کر لیا۔ اس پرندے کی ہڈیاں گیدڑوں کی ڈبیں پھینک کر میں واپس چل پڑا۔ میں وہ مسافر تھا جسے صرف یہ تھا کہ اس کے لیے سفر کا مقصد کیا ہے، لیکن منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کیا تھی اس مسافر کی منزل، کتنی دور، کس سمت، کچھ علم نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر ان بکھری ہوئی چٹانوں میں سے گزر رہا تھا۔ میں کسی بستی یا کسی اکیلے دکیلے انسان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ میں کسی کو یہ بتا کر کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں راستہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آتا تھا، نہ کوئی گاؤں۔ اب کہ میں ان چٹانوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکا نہیں، آگے نکل گیا۔ یہ علاقہ بھی عجیب و غریب تھا۔ میں ایسے علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں صرف کھیتیاں ہموار ملتی ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ٹکڑا نیچے کوئی ٹکڑا اوپر، لیکن باقی علاقہ ہموار نہیں۔ کھڈ، نالے، گھاٹیاں اور ٹیلے اور کہیں سیلوں والی چٹانیں۔ یہ ہے میرا علاقہ، لیکن میں برما کے جس علاقے میں جا رہا تھا وہ پوری سرار سا اور خوابوں جیسا تھا۔ میں اب ایک ایک دن کی روداد نہیں سناؤں گا۔ اب میں 3-4 دن آگے آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ 3-4 دن، شاید 5 دن گزرے ہوں گے، ایسے ہی گزرے جیسے میں چلتا رہا، رکتا رہا اور راتوں کو سوتا رہا اور ایک آدھ پرندہ مار کر کھاتا رہا اور پانی پیتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی یہ بھی یاد نہیں کہ میں کتنے دن اور کتنی راتیں چلتا رہا تھا۔ میں گھوڑا نہیں تھا اور میں موٹر سائیکل بھی نہیں تھا کہ میں اتنے سارے دنوں میں میل ہا میل مسافت طے کر جاتا۔ میں آگے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا اور جو وقت گزرتا جا رہا تھا میں ٹانگیں گھسیٹتا تھا اور اس طرح تھکن کی وجہ سے میری رفتار کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے بھی ہوا کہ میں چلا کم اور آرام زیادہ کیا۔ اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلایا کہ INA کے ہیڈ کوارٹر نہ پہنچ سکا تو یہی کافی ہے کہ میں جنگ سے نکل آیا ہوں اور اب یہ کہنے کے قابل ہو گیا ہوں کہ میں انگریزوں کی خاطر نہیں لڑا تھا۔ اس وقت تو خواب و خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے، اور آزاد بھی یوں کہ اپنی اسلامی مملکت بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھا دیا کہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں انگریزوں کے لیے نہیں لڑا، اور جب میں لڑا تو اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے لڑا اور اپنی جان کی بازی لگا کر لڑا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون سے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں؟ وہ انڈونیشیا کے مسلمان تھے جو اس وقت ولندیزوں کے غلام تھے۔ ان مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی، الحمدللہ میں بھی اس میں شریک تھا۔ یہ ولولہ انگیز داستان آگے چل کر سناؤں گا۔ میں ایک صبح جاگا۔ برات بڑ کی قسم کے ایک درخت کے نیچے گزاری تھی۔ میں اٹھا اور حسب معمول سمت کا اندازہ کر کے چل پڑا۔ 2 روز پہلے ایک خاص قسم کا درخت مل گئے جو پہلے بھی ملے تھے۔ اس کے ساتھ انجیر کی قسم کا پھل لگتا تھا اور اس کا ذائقہ ذرا میٹھا اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس پھل سے اپنا جھولا بھر لیا۔ چلتے چلتے یہ پھل بھی کھاتا رہا۔ اب میں خاصی اونچی زمین پر چل رہا تھا جو ڈھلان کی شکل میں دور تک چلی گئی تھی، اور مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ زمین جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے دریا شروع ہوتا ہے، یعنی دریا کا کنارہ تھا۔ درخت اور دیگر سبزہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں سے اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا کہ وہاں دریا ہی ہے یا ویسے تھوڑا سا پانی اکٹھا ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے خاصا دور تھا اور میں جس راستے پر جا رہا تھا وہ پھر چھوٹی بڑی چند ایک چٹانوں میں چلا گیا تھا۔ میں اسی طرف سے دریا تک پہنچ سکتا تھا اگر وہ واقعی وہی دریا تھا۔ میں نے جس سمت جانا تھا اس سمت دریا کا آ جانا میرے لیے اچھا شگون نہیں تھا۔ میں دریا کو عبور نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں چلتا گیا اور آگے زمین کی ڈھلان تو ختم ہو گئی، لیکن مجھے قدرتی تالاب نظر آنے لگے۔ آگے پھر ایک اونچی ٹیکری آ گئی۔ یہ ٹیکری میرے راستے میں آتی تھی۔ میں اس کے دامن کے ساتھ ساتھ دائیں طرف چل پڑا۔ 20-25 گز جا کر اس ٹیکری میں اس طرح کا شگاف تھا جیسے اسے انسانی ہاتھوں سے توڑا یا کھودا ہے اور راستہ بنایا ہے، لیکن یہ شگاف قدرتی تھا۔ میں اس شگاف تک پہنچا اور اس میں سے گزرنے لگا۔ ٹیکری اچھی خاصی چوڑی تھی۔ میں شگاف کے وسط تک گیا ہوں کیونکہ مجھے کسی بچے یا عورت کی چیخیں سنائی دی جو قریب نہیں تھی لیکن کوئی ایسی دور بھی نہیں تھی۔
مجھے رک کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا تھا اور کوئی چھپ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ میرے لیے خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن انسانی فطرت کے مطابق یوں ہوا کہ یہ کے بعد دیگرے 3-4 چیخیں سنائی دیں تو میں اس طرف دوڑ پڑا۔ میں نے رائفل فائر کے لیے تیار کر لی اور اس شگاف سے نکل کر آگے گیا تو ادھر منظر ہی کچھ اور تھا۔ تھوڑی سی جگہ دائرے میں درخت تھے، بیلوں جیسے پودے بھی تھے اور ان کے درمیان پانی جمع تھا۔ یہ قدرتی تالاب تھا۔ ایک جگہ سے کنارہ اونچا نہیں بلکہ زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس تھوڑی سی جگہ کوئی پودا نہیں تھا بلکہ جگہ کچھ اس طرح خالی تھی جیسے انسانوں نے خود یہ جگہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہو۔ اس خالی جگہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بازو آگے کو تھے اور وہ گھاس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو پانی کی طرف سرک رہی تھی اور اس کے منہ سے جگر خراش چیخیں نکل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کوئی آبی جانور یا درندہ پانی میں کھینچ رہا ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کنارے پر تھی۔ میں جہاں تھا وہاں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا چیز گھسیٹ رہی ہے۔ مگرمچھ ہو سکتا تھا، لیکن مگرمچھ ہوتا تو اس کا منہ صاف نظر آتا، اور پھر مگرمچھ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ گائے اور بیل تک کو ٹانگ سے پکڑ کر پانی میں گھسیٹ لیتا ہے۔ یہ تو کمزور سی عورت تھی۔ میں جتنا تیز دوڑ سکتا تھا دوڑا، عورت تک پہنچا۔ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ اژدہا تھا جس نے اس عورت کا ایک پاؤں ٹخنے سے اپنے منہ میں لے رکھا تھا اور اسے گھسیٹ رہا تھا۔ اژدہا کا سر اس کے پیچھے تقریباً 2 فٹ یا 2.5 فٹ پانی جسم سے باہر تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلائی۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا جسے فوجی زبان میں پوائنٹ بلینک رینج کہتے ہیں۔ میں نے تیزی سے بولٹ پیچھے اور آگے کر کے دوسری گولی چلا دی۔ اژدہا کا منہ کھل گیا اور وہ پانی میں چلا گیا۔ عورت بڑی تیزی سے اٹھی اور چند قدم دوڑ کر بیٹھ گئی اور اپنا دایاں پاؤں دیکھنے لگی۔ اژدہا کے اگلے لمبوترے 2 دانت اس کی ٹانگ میں اتر گئے تھے۔ زخمی اژدہا نے پانی میں جو ادھم مچایا وہ دیکھنے والا تھا۔ کبھی تو سر کی طرف سے آدھا اوپر آ جاتا اور وہاں سے گرتا، اور کبھی دم کی طرف سے پانی کی سطح پر آتا اور گرتا۔ وہ تڑپ رہا تھا، لیکن میں نے اس سے توجہ ہٹا لی۔ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا۔ اژدہا نے زندہ نہیں رہنا تھا۔ اب اس عورت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو 15-16 سال کی لڑکی ہے۔ اس کے خد و خال بتا رہے تھے کہ وہ برمی ہے، رنگ گورا اور اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے ٹخنے کے اوپر ایک جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر دوپٹہ تو نہیں، چوڑا سا ایک رومال تھا جو میں نے طے کر کے اسے زخم پر باندھ دیا اور اس سے اردو میں پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ یقین جانیے میں اسے اس ویرانے میں اور اس پرسرا علاقے میں خواب و خیال کی کوئی چیز یا کسی مری ہوئی عورت کی بدرو سمجھتا تھا۔ وہاں آبادی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلایا، جس کا غالباً مطلب یہ تھا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایک بار پھر پانی کی طرف دیکھا۔ وہاں خاموشی تھی۔ اژدہا مر گیا ہوگا۔ میں نے لڑکی کو بازو سے پکڑا تو اس کے چہرے پر خوف کا تاثر تھا۔ ایک خوف تو صاف ظاہر تھا جو اژدہا کا تھا، لیکن اس کا بدلا ہوا تاثر بتا رہا تھا کہ مجھ سے ڈر رہی ہے۔ میں فوجی ہوں اور اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ میں نے اسے تھپکی دی اور اس طرح اشارہ کیا کہ میں اسے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ اٹھ کر چل پڑی، لیکن زخمی ٹانگ سے لگڑا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھے بغیر اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا۔ اسے اپنی زبان میں کچھ بولنا شروع کر دیا۔ شاید یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں اژدہا سے بچ نکلی ہوں اور ایک فوجی درندے کے ہاتھ چڑھ گئی ہوں، اور شاید وہ میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور کچھ دور جا کر اسے اشارے میں پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ وہاں کچھ اونچی ٹیکریاں تھیں۔ اس نے اشارہ کیا کہ اس طرف چلنا ہے۔ میں نے اسے نیچے اتار دیا تھا۔ اس کی مزاحمت کے باوجود میں نے اسے پھر اٹھا لیا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے میں اسے اٹھاتا پھرتا تھا۔ وہ زخمی تھی اور اس قدر دہشت کی ماری ہوئی تھی، اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا، اور اس کی معذوری یہ کہ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور وہ چل نہیں سکتی تھی۔ کچھ آگے گئے تو وہاں ذرا بلند ایک ٹیکری تھی جو آگے جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ ذرا آگے ایک اور ٹیکری شروع ہو جاتی تھی اور وہ خاصی بلندی پر جا کر اچھی خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ ان دونوں ٹیکریوں کے درمیان خاصا چوڑا راستہ تھا۔ میں جب وہاں پہنچا اور اس راستے سے اندر دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ یہ دونوں ٹیکریاں نئے چاند کی شکل کی تھیں۔ ان کے دائیں اور بائیں خاصی دور دور چٹانیں تھیں اور ان کے درمیان خاصا علاقہ ہموار تھا۔ وہاں میں نے جھونپڑوں کی ایک بستی دیکھی۔ یہ تمام جھونپڑے بانسوں کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے فرش بھی بانسوں اور لکڑی کے تھے، اور ہر جھونپڑے کے نیچے موٹے موٹے بانسوں کے ستون تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر جھونپڑا بانسوں کے ستونوں پر کھڑا تھا۔ برما اور ارد گرد کے علاقوں میں دیہاتوں کے جھونپڑے اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلکہ اب بھی یہ وجہ ہے کہ بارشیں زیادہ ہوتی تھیں اور پانی جمع ہو جاتا تھا۔ میں جھونپڑوں کی ساخت وغیرہ کو آگے چل کر بیان کروں گا۔ یہ میرے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ ابھی آپ اس لڑکی کی بات سن لیں۔ جھونپڑوں کے باہر کچھ عورتیں، کچھ بچے اور کچھ آدمی گھوم پھر رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے میری طرف دیکھا اور سب کو بتایا۔ تمام لوگ دوڑے آئے اور میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے لڑکی کو اتارا۔ لڑکی نے اپنی زبان میں روتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی اور میں اسے کس طرح بچا کر لایا ہوں۔
ایک عورت دوڑتی ہوئی آگے آئی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کی ماں تھی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ ان میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں جو میری زبان سمجھ سکے، لیکن ایک ایسا نکل ہی آیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا جس سے اس کا مطلب واضح ہو جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میں نہیں بتاؤں گا، پہلے اس لڑکی کی مرہم پٹی کا کوئی بندوبست کرو۔ زخمی لڑکی کو ایک خوشی اس کی تھی کہ وہ اژدھا کے منہ سے نکل آئی تھی۔ اسے ایک خوشی اور بھی ملی تھی، وہ یہ کہ میں فوجی ہو کر اسے اس کے گاؤں لے آیا تھا اور اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ خوشی تو مجھے بھی ملی تھی کہ میں اس جنگل بیابان میں انسانوں میں کھڑا تھا اور مجھے ایک بستی مل گئی تھی۔ میرے پاس رائفل تھی، امونیشن تھا اور میں طاقتور تھا، اس لیے میں ان لوگوں پر حکم چلا سکتا تھا جو میں نے نہیں چلانا تھا۔ وہ تو میرے آگے پیچھے جاتے تھے۔ میں بہت سے لوگوں کے نرغے میں کھڑا تھا، وہ سب مجھے حیرت زدگی کی کیفیت میں دیکھ رہے تھے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ میں اس لڑکی کو اژدھا کے منہ سے نکال لایا ہوں۔ کسی کی آواز آئی جو میں نے سمجھ سکا۔ اس آواز پر تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے اور آنے والے کے لیے راستہ بنا دیا۔ میں پہلے تو یہ سمجھا کہ انہوں نے میرے لیے راستہ بنایا ہے کہ میں ان کے جھوپڑوں میں چلوں، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چلا رہا تھا جس نے ایک لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا، اس کے سر پر پگڑی تھی اور پگڑی پر رومال ڈالا ہوا تھا جو کانوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس شخص کی چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی اور وہ کوئی عالم سا لگتا تھا۔ میں نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ شخص برمی نہیں بلکہ پنجابی یا پٹھان ہے، ہو سکتا ہے ہندوستان کے کسی شمالی صوبے کا ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا، اس کا احترام میرا فرض تھا۔ میں نے قریب جا کر دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو اس نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور اپنا دایاں ہاتھ ذرا سا آگے کیا۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ذرا سے بھی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ اس کا ہاتھ یوں تھا جیسے میں نے کوئی بے جان چیز پکڑ لی ہو۔ کون ہو؟ اس نے مجھے کوئی مشکوک آدمی سمجھ کر پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ آپ دیکھ رہے کہ میں فوجی ہوں، میں نے کہا۔ اگر آپ مجھے کہیں بٹھائیں گے تو میں پوری بات سناؤں گا۔ آپ بولتے تو اردو لیکن لب و لہجہ پنجابی ہے۔ میں بھی پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوا اور یہ مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں آگے چل کر بتاؤں گا، مثلاً یہ کہ پانی میں جو اژدھا تھا یہ کیسا تھا اور یہ اژدھا کیسے ہوتے ہیں، اور پھر ان جھوپڑوں کی اور اس لڑکی کی کچھ باتیں سنانے والی ہیں۔ یہ سب آگے چل کر سناؤں گا۔ اس وقت میں اس شخص کی صرف اتنی سی بات بتاؤں گا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور سب سے الگ لے گیا۔ میری بات غور سے سن لے فوجی بھائی، اس نے ایسے لہجے میں کہا جیسے برما کی حکمرانی اسی شخص کے ہاتھ میں ہو۔ تم اگر بھگوڑے فوجی ہو تو ہوش میں رہنا، میں تمہیں کسی بھی وقت اندر کرا سکتا ہوں۔ اگر میرے اشاروں پر چلو گے تو عیش اور موج کرو گے۔ میں آج رات تمہیں اپنے ہاں مہمان رکھوں گا اور ساری بات بتا دوں گا۔ مجھے یہ شخص بہت برا لگا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور گھور کر دیکھا۔ میں نے آپ کا احترام کیا ہے، میں نے کہا۔ کوشش کرے کہ آپ کا احترام میرے دل میں قائم رہے۔ میں بڑی دور کی منزل کا مسافر ہوں، اگر آپ میرے راستے میں آئے تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کر گزروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ مسرت کی نہیں تھی، اس مسکراہٹ کے معنی کچھ اور تھے۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا چیلنج قبول کر لیا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ تمش کی جنگی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔